رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا آمین الہی آمین. جی کیسا جا رہا ہے آپ کا دعاؤں کے ساتھ تعلق؟ جو ہم ہر ہفتے 2 دعائیں یا ایک جو بھی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا ان کے ساتھ کیسا کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. نماز کے بعد یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی انٹینشنلی ذہن میں چیز آتی ہے کہ ہاں یہ جو ہے مجھے اپنی دعا میں شامل کر لینا چاہیے، اس کو میں تھوڑا سا لائٹ لے رہی تھی یا میں بھولی ہوئی تھی، تو اس کو میں اچھے طریقے سے اس کو اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دوں؟ ایسے کچھ احساسات ہوتے ہیں آپ کے ایسے؟ چلیں آج کی دعا شروع کرتے ہیں، اور سب لوگ ذرا 1 ٹائپ کرتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری وائس جو ہے وہ کلیئر ہے، سب کے پاس بریک نہیں ہو رہی. اچھا بس 3 لوگ ہیں کلاس میں. چلیں ہم آج کی دعا کرتے ہیں. آج کی دعا ہے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تدلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. کچھ سنی سنی لگ رہی ہے یہ دعا؟ کہاں؟ یہ ورژن نہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی جو ہمیں سکھائی جاتی تھی، جو کہ بعد میں پتہ چلا ہمیں حدیث سے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس دعا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمارے لیے کیا چیز جو ہے وہ ہے. اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. ٹوٹل سبمیشن، سلامہ جو ہے نا ٹوٹل سبمیشن، کہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہوئے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، ٹوٹل سبمیشن میں چلے جانا. وبی کا آمنتو، اور میں تجھ پر ایمان لایا. اور ایمان کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی ایمان بالغیب میں آتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے، کتابیں، رسول اور بھی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہا ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ تقدیر، قضا و قدر، ہر چیز پہ ایمان جو ہے اس کو مان لینا، اس پہ یقین رکھنا. وبی کا آمنت وعلیک توکلت، اور تجھ پہ بھروسہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے وکیل کہتے ہیں نا، جس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں. اور لیونگ ان نارتھ امریکہ اور یورپین کنٹریز، لائر کا ایک رول ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے نا، کہ ہم جب اس کے سپرد اپنے ڈاکیومنٹس کرتے ہیں تو بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھ لے گا. تو جب ہم اپنی زندگی کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تو بھی ہمارے اندر ایسی ہی ریلیکسیشن، بلکہ اس سے بڑھ کے آ جانی چاہیے.
وعلیک توکلت اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، یعنی کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، ایفرٹ کچھ نہ کریں اور نتیجہ بہت اچھا چاہیں، تو توکل اس چیز کا نام نہیں ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ اور تیری طرف رجوع کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو انسان کی ہر طرح کی حاجات کو جو ہے پورا کرنے پہ قدرت رکھتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بھی جو ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، ان کا غمخوار بننے کا خیال ڈالتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں ان کو۔ تو اس لیے ہم صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھتے ہیں نا کہ پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، پھر وہ کسی کام حاجت میں، پھر وہ کسی انسان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہی طریقہ کار ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ اور تیری طرف رجوع کیا، وَبِكَ خَاصَمْتُ اور تیری مدد سے دشمن سے لڑا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ جنگی میدان کا دشمن ہو، ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، بعض دفعہ اولاد دشمن بن جاتی ہے، مال دشمن بن جاتا ہے، ہماری سراؤنڈنگ، ہمارا ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہماری آس پاس کی چیزیں، وہ ہمارے لیے ہرڈلز جو ہیں کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو انسان ان کے ساتھ کب کوآپریٹ کر سکتا ہے، کب ان کو اوور کم کر سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ آپ اپنے حالات سے لڑتے رہیں، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا حصہ دعا کا، اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کی میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری عزت کی قسم کھا کے، کہ جب کسی کو کسی کا واسطہ دیا جائے عام زندگی میں بھی تو لوگ جلدی بات مان لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، خالق ہے ہم لوگوں کا، تو جب اللہ کو ہی اللہ کی عزت کا واسطہ دے کے کچھ مانگا جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے؟ تو اس طرح مانگا، لا الہ الا انت، کوئی بھی الہ نہیں، اور یہ زبان سے اس کلمے کا اظہار جو ہوتا ہے، ہماری توحید کا جو اقرار ہوتا ہے وہ ایمان کو اور پختہ کرنے والا ہوتا ہے۔ انت دلنی، کہ تو مجھ کو بھٹکا دے، کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں نا، انسان کتنی بھی کوشش کر لے کسی دوسرے کو سمجھانے کی، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے شرح صدر نہیں ہوتی، چاہے انسان کتابیں پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، جتنے مرضی درس اٹینڈ کر لے، جب تک اللہ کی طرف سے شرح صدر نہیں ہوگی نا، وہ بات اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ بات بھی ہمیں روٹین میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انت دلنی، کہ تو مجھے بھٹکا دے، انت الحی، تو ہی زندہ ہے، الذی لا یموت، جس کو مرنا نہیں۔ تو ان کلمات کی ادائیگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تو حکمت ان کے اندر کیا ہے؟ یقین کی پختگی، ایمان کا اسٹرانگسٹ لیول، کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، جہاں ہم دل لگاتے ہیں نا، دنیا میں کتنا ہمارا دل لگتا ہے، گھروں میں دل لگتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مصروفیات ہیں جس میں ہم بہت اپنے آپ کو انڈلج کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ریمائنڈر آنا کہ انت الحی الذی لا یموت، کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ہمیشہ ازل سے ابد تک قائم رہنے والی ہے، زندہ ہے، والجن والانس یموتون، اور جن اور انسانوں کو مر جانا ہے۔ یہی دو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا جو مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب دینے کے لیے مکلف ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کی جو ہم نے احوال پڑھے ہیں اور حشر کا جو سارا منظر ہم نے پڑھا ہے، تو جن اور انسان ہی اس چیز کے مکلف ہیں نا، تو وہ کیا ہے کہ وہ یموتون ہے، وہ مرنے والے ہیں، اور زندہ قائم دائم رہنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب ہم سمجھتے ہوئے ان کلمات کو زبان سے ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو یقین کی پختگی آتی ہے، دنیا کی بے ثباتی کا یقین آتا ہے، اور اپنے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہم نے اس دعا میں کر لی؟ 5 چیزیں جو ہیں، دیکھیں، فرما برداری، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، ایمان لانا، توکل کرنا، رجوع کرنا، دشمن سے لڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اقرار ہے، پہلے مانگا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم جب کسی سے کوئی کام پڑتا ہے تو اس کے لیے اچھے خیالات دل میں آتے ہیں نا پہلے، پھر ہی آپ کسی سے کوئی ہیلپ سیکھ کرتے ہیں، وہ اچھا فلاں بہت اچھا ہے، عادت کا اچھا ہے، اخلاق کا اچھا، ان کی نیچر بہت اچھی ہے، وہ میری مدد کر سکتے ہیں، کرتے ہیں نا اس طرح، میری انچارج فلاں انچارج بہت اچھی ہے، وہ تو کبھی ریفیوز نہیں کرتی،
تو وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے، جب اس کی نعمتوں کا اقرار کریں، اس کے اوپر بھروسہ کریں، اس کی قوت اور طاقت کو ذہن میں لاتے ہوئے اس کی الہ ہونے کو مان لیں، تو کیا ہی بات ہوگی نا. پھر اللہ کی طرف سے جو مدد آئے گی وہ پھر بہت ہی زبردست ہوگی. تو اس دعا کو ہم کیا کریں، بس اس کلاس تک سن کے ختم کر دیں. ہم کیا کریں گے، یاد کوشش کرتے رہیں گے. اگر فوراً نہیں ہوتی لیکن میننگ ذہن میں رہ جاتے ہیں تو بھی آپ میننگ سے اپنی دعا میں اس کو شامل کر لیں، ساتھ ساتھ عربک کو پڑھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، کوئی کویسچن ذہن میں آتا، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر کثیرہ. استاذہ کا جیسے ہی سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ کنیکٹ کر لیں گے. اتنی دیر میں آپ اپنی جگہ پہ رہیں، اسٹریچ کر لیں، پانی پی لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قیامت کے دن کے حالات میں سے ہم شفاعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ اہل جہنم کی شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں
میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانیاں کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم کی شفاعت کیسے ہوگی، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں، کیا وہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہیں گے یا اس میں سے کچھ لوگ نکالے بھی جائیں گے؟ اور جو نکالے جائیں گے تو وہ کس طرح نکالے جائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو ہے، یا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں، یعنی وہ ہمیشہ نہیں اس میں رہے گا، بلکہ اگر وہ کبائر کا ارتکاب کرتا رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا، یا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے جس بھی گناہ کی سزا میں جہنم میں ڈال دے، تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تخفیف کر دیں گے، اس کے حق میں سفارش ہوگی۔ تو اس بارے میں بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنۃ یسمون الجہنمیین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی، جن کو جہنمیین کے نام سے پکارا جائے گا کہ یہ جہنم والے ہیں جو اب جنت میں آئے ہیں۔ پھر یہ کہ جنتی بھی جہنمیوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مومن لوگ اللہ الجبار سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے اعمال کرتے تھے، تو ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ منت سماجت کرنا اور بار بار اصرار کرنا، تو جنت میں جانے والے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں جو جنت میں نہیں آئے، جہنم میں چلے گئے، ان کے بارے میں تڑپیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں گے اور سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ اسی لیے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مومن لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھے کہ جب وہ جنت میں پہنچے تو ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے لیے سفارش کریں۔ یعنی اگر ایک کو یاد رہا تو ٹھیک، ورنہ ایک بھول گیا تو دوسرے کو یاد آ جائے گا، دوسرا بھول گیا تو تیسرے کو یاد آ جائے گا۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اکٹھے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں سے ایک نظر نہیں آتا تو انسان فکر کرتا ہے کہ وہ کہاں گیا۔ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر وہ ان کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اصل میں جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنے نیک عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے میں تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، ایک غلط وصیت میراث کے معاملے میں اس کو جہنم میں پہنچا سکتی۔ اسی طرح ایک شخص بہت متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن بے خیالی میں زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ تو یہ تو ہم جانتے ہی نہیں
کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہی چیز انسان کو زیادہ رلاتی ہے اور پریشان کرتی ہے کہ ہم ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کون کہاں کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال پر کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوشخبریوں سے خوش ضرور ہونا چاہیے، اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے ان سے ڈرنا بھی ضرور چاہیے، لیکن ساری امید صرف اللہ رب العزت ہی سے رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر کچھ لوگ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھی جہنم میں پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والے بھی سفارش کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب سے بڑی سفارش جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، پھر اس کے بعد باقی انبیاء کی، پھر صدیقین کی، پھر شہداء کی، اور پھر صالحین کی۔ تو یہ جو صالحین کی شفاعت ہے، یہ صالحین جو عام مومن جنت میں ہوں گے، یہ ان کی شفاعت ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کی شفاعت ہے، روزے کی شفاعت ہے۔ تو یہ ساری شفاعتیں جو ہیں یا سفارشیں جو ہیں وہ اپنی جگہ برحق ہیں، اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے گا، کیسی کیسی شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور دوسری ان نیک بھائیوں کی جو جنت میں چلے جائیں گے بغیر جہنم میں گئے، ان کی شفاعت ہوگی اپنے ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کے تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے، کیونکہ وہ مومن تھے اور نیکیاں بھی کافی تھیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اس لیے جو نماز کے اعضاء ہیں ان کو تو آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو وہ قدم جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو آگ کسی نہ کسی برے عمل کی وجہ سے چھو لے گی، تو بعض کے صرف پاؤں جلے میں ہوں گے اور بعض کی آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ وہ انہیں پہچانیں گے اور دوزخ سے نکال لیں گے۔ پہچانیں گے کہاں سے؟ چہروں سے، کیونکہ چہروں پہ آگ نہیں ہوگی۔ پھر وہ واپس آئیں گے۔ اب وہ ایک دینار والے تو نکل آئے باہر، لیکن سب کے پاس تو ایک دینار ایمان نہیں بھی ہوگا، اور باقیوں کا کیا ہوگا؟ پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں آدھی دینار کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے۔ پھر واپس آئیں گے۔ اب کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس آدھا دینار بھی ایمان نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچانے جانے والوں کو نکال لیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر ذرے برابر بھی ایمان ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا انسان کو، چاہے وہ دیر سے ہو، تاخیر سے ہو، لیکن فائدہ ہوگا۔ الٹیمیٹلی وہ انسان جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو صرف یہ سوچنا کافی نہیں کہ چونکہ میں ایمان لے آیا ہوں تو بس ٹھیک ہے، اب جنت میرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ ہاں جنت ہے، الٹیمیٹلی جنت ہے، لیکن اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کا کون سا عمل، اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، اور کون سا اس کا برا عمل یا کبھی کوتاہی جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے جائے۔ پھر اسی طرح گناہگاروں کی کثیر تعداد شفاعت سے فیضیاب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو آگ والے ہیں، وہ کون ہیں؟ کفار۔ وہ اس میں نہ تو مریں گے نہ زندہ رہیں گے۔
جیسے سورۃ العلیٰ میں آتا نا ثم لا يموت فیها ولا یحیا. لیکن کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، آگ انہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی، اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی. پس یہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے، پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا. پھر جنت والوں سے کہا جائے گا کہ اے جنت والو ان پر پانی ڈالو، جس سے وہ تر و تازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں سے دانہ سرسبز اور شاداب ہو کر نکل آتا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ تو جہنم میں ہی مستقل طور پر رہیں گے، لیکن جو لوگ اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، وَلَٰكِن نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ، تو پھر کیا ہوگا؟ آگ انہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی. فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، یعنی جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، چاہے پاؤں، چاہے پنڈلیاں، چاہے آدھے جسم، چاہے پورے جسم، جتنے بھی جو اللہ کو منظور. اس کے بعد شفاعت کی اجازت ہوگی، یعنی ایک دفعہ وہ جہنم کا مزہ ضرور چکھیں گے، پھر شفاعت ہوگی. اور پھر شفاعت جب ہوگی تو کثیر تعداد میں نکالے جائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنین کی ایک بڑی تعداد جہنم میں بھی جائے گی، کیونکہ یہاں پر لایا گیا ہے کہ گروہ در گروہ لائے جائیں گے وہاں سے نکال کر، پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا، اور پھر جنت والے ان پہ پانی ڈالیں گے جس سے وہ ان کے جلے ہوئے جسم جو ہیں دوبارہ فریش ہو کر صحیح سلامت بنیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جس طرح پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں کوئی دانہ جا گرتا ہے تو وہ بہت سرسبز اور شابداب ہو کر نکلتا ہے، کیونکہ وہ جو بہاؤ کے ساتھ مٹی آتی ہے نا وہ بہت عمدہ زرخیز مٹی ہوتی ہے. پھر ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کے علاوہ سارا جسم جلا ہوا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں اس حالت میں داخل کیے جائیں گے کہ ان کے چہروں کی گلائی کے علاوہ ان کا سارا جسم جل چکا ہوگا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو مسند احمد کی ہے کہ کوئلہ بن جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جب وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جہنمیون ہیں، کیونکہ ان کے جسموں پر جلنے کے نشان بھی ہوں گے. اگرچہ وہ جسم دوبارہ بن جائیں گے لیکن ایک دفعہ وہ ان کے اوپر اثرات ہوں گے، جس کے بعد کیونکہ وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ نظر آئیں گے، اسی لیے اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون ہے. جنت میں بھی چونکہ ایک کثیر تعداد ہوگی اور اس میں سے ہر کوئی ہر ایک کو نہیں پہچانتا ہوگا. اب آپ دیکھیں اس وقت بھی مسلمان کن کن رنگوں، نسلوں، علاقوں اور جگہوں کے رہنے والے ہیں، تو ان میں سے کون کون جنت میں جائے گا اور کہاں کہاں اس کا بسیرا ہوگا، اور سب لوگ سب کو پہچانتے نہیں ہوں گے. تو جو جس کو پہچانتا ہوگا، آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کنٹرول، تو جنت میں جانے سے پہلے ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کے نتیجے میں جہنم سے نکلنے کے بعد انہیں جنت کے صحن میں ڈال دیا جائے گا اور جنت والے ان پر پانی چھڑکیں گے، جس سے اس طرح وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے پانی کی مٹی سے دانہ ہرا بھرا اگ پڑتا ہے. ان سے جلنے کے سارے آثار جاتے رہیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر ہر ایک کو دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر جنت میں مقام دیا جائے گا، یعنی پھر ان کو اہل جنت میں عام نارمل جنتیوں کی طرح چھوڑا جائے گا. اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ نہر الحیوان میں ڈالے جائیں گے، ایک میں آتا ہے جنت کی نہروں میں ڈالے جائیں گے، ایک میں آتا ہے جنت کے صحن میں ڈالے جائیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جائے، یعنی ان حدیثوں میں ضروری نہیں کہ کنٹراڈکشن ہو کہ یہ کیا کہیں کچھ ہے کہیں کچھ نہیں.
لوگوں کے جیسے ایمان کی حالت مختلف ہوگی، کسی کے اندر دینار برابر ایمان، کسی کے اندر آدھے دینار برابر، کسی کے اندر ذرہ برابر، تو پھر ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملے بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے جلنے کے سارے آثار بھی جاتے رہیں گے، یعنی ابتدا میں ان کے اوپر نشان ہوں گے. اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ نہر الحیات میں جب اگے اور پھر وہ جنت میں لا کے صحن میں ڈالے گئے، پھر جنت کا پانی جب ان کو لگا تو پھر ان کے جو داغ تھے وہ بھی چلے گئے، اور پھر ان کو دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر جنت میں مقام دیا جائے گا. اب کچھ لوگوں کے تو درجات بہت بلند ہو گئے، ان کو ایسی جنتوں میں بسایا جائے گا کہ ارضھا السماوات والارض، کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی، اور یہاں ان کو دنیا کے 10 گنا کے برابر. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کے بعد چھوٹی ککڑیوں کی طرح نکلیں گے. ککڑی کہتے ہیں تر کو، جیسے کیوکمبر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعے نکلیں گے گویا کہ الثعاریر ہوں. حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے پوچھا کہ ثعاریر کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد چھوٹی ککڑیاں ہیں. تھوڑا سا ہٹا لیں تاکہ آپ کی وہ بار بار آپ یون کر رہی ہیں تو میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، تو ذرا سا سانس لے لیں. تو اس سے مراد چھوٹی ککڑیاں ہیں. جس طرح ککڑیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک نشان سے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ نکلے تو چھوٹے چھوٹے سائز میں نکلے، اور پھر اس کے بعد جب ان پر پانی ڈالا جائے جنت کا یا نہروں کا، تو پھر ان کے جسم پراپر اگنا شروع ہوں اور پھر وہ پورے فل اس میں آ جائیں، یعنی اپنے جو جی ہاں، یعنی جنتیوں کا جو قد اور رنگ اور جو ان کا جسامت ہوگی، کیونکہ جنتی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سائز کے ہوں گے، جن کا قد جو تھا وہ 60 گز تھا. تو یعنی جنت میں بھی اور جہنم میں بھی لوگوں کے یہ جو دنیا والے جسم ہیں ان سے بڑے جسم ہوں گے، جہنمیوں کے جسم بھی بہت بڑے ہو جائیں گے. ایک داڑھ جو ہے وہ ایک پہاڑ برابر ہو جائے گی. جنت میں آنے کے بعد ان کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک قوم ہوگی جو جہنم میں اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کی مشیت ہوگی، پھر اللہ ان پر رحم کرے گا اور انہیں جہنم سے نکال لے گا. تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے، پھر وہ الحیوان نامی ایک نہر میں غسل کریں گے. اہل جنت انہیں جہنمیون کہہ کر پکاریں گے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ایک قوم جو ہے وہ اس وقت تک جہنم میں رہے گی جب تک اللہ کی مشیت ہوگی. یعنی جنت والے تو جنت میں پہنچ کر پھر پریشان ہوں گے، ان کا فلاں نہیں پہنچا، اور وہ جا کے سفارش کریں گے اور انسسٹ کریں گے اور لوگوں کو نکالا جائے گا. لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہوگی کہ جو جب تک اللہ چاہے گا وہ جہنم میں پڑی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا اور انہیں جہنم سے نکال لے گا. تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے، پھر وہ الحیوان نامی نہر میں غسل کریں گے. یعنی پہلے جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت کے اندر نہیں، جیسے پچھلے کچھ لوگوں کو جنت کے اندر لایا گیا، یہاں قریبی حصے میں رکھا جائے گا اور پھر وہ نہر میں غسل کریں گے، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہے تو ان کے لیے بستروں کا بھی انتظام کر لے گا، کھانے پینے کا بھی انتظام کر لے گا، ان کے لیے رضائیوں کو بھی مہیا کر لے گا. اور غالباً راوی نے یہ بھی کہا کہ اگر ان سب کی شادی کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے گا اور اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی. یعنی یہ سمجھا دیا گیا کہ وہاں ایک ایک انسان کے پاس، جنت والوں کے پاس کیا کچھ نعمتیں ہوں گی. دنیا میں کسی کے پاس اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہوگا. یہاں تک اہل جہنم کی شفاعت کا باب ختم ہوا. اب آخر میں ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی، لیکن اس حصے میں اگر آپ کوئی ریفلیکشن دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. استاذہ وہ ابھی جو آخری میں جو بات ہے اس سے وہ حدیث یاد آتی نا کہ جنت کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر، کسی نہ دل نے اس کو محسوس کیا نہ
दिमाग उसको सोच सकता है, नाक देख सकती है कोई. beyond our imagination. सुभान अल्लाह. मैं सोच रही थी कि जैसे हर एक का मामला डिफरेंट है, कैटेगरीज डिफरेंट आ रही हैं. जैसे आपने कहा ना कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जन्नत की नहरों में नहाएंगे, कुछ जो हैं वो मुख्तलिफ उनके स्टेजेस होंगे जो उनको दिए जाएंगे. तो अमाल में भी कितनी मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं ना, नेकियां करने की भी. कई मरतबा आप अपने पैसों में से दे रहे होते हैं, कभी आप किसी को कह रहे होते हैं कि आप भी दे दें. तो कभी आपके पास कुछ भी नहीं होता और आप ऐसे ही राह चलते ही कोई चीज़ आपके पास होती है आखिरी. मुझे एक बच्चा याद आ रहा था इस तरह कि वो बहुत मजदूरी करता था, तो वो निकला अपने काम से, तो उसके पास सिर्फ 2 दरहम थे. तो उसने जब वो घर से अभी निकला तो उसको बहुत भूख लगी थी. उसने सोचा एक रोटी लूंगा और एक कोई भी ड्रिंक ले लूंगा और मैं पी लूँ. जैसा कहता है, मैं जैसे ही निकला और रात के 11:30 बज रहे थे, तो एक आदमी जिसके पैर नहीं थे वो जमीन पे लेटा हुआ था और वो कहता था कोई चीज है खाने के लिए. तो कहते हैं मैंने देखा कि ये, मैं तो खुद चल के घर चला जाऊंगा, इसके पास तो कोई ऐसा भी नहीं है कि ये घर चल के जाए, तो मैं इसको कुछ लेके दे देता हूँ. कहते हैं मैंने अपने पैसों से उसको लेके दे दिया. तो वही मैं कहती हूँ, अल्लाह ही जानता है वो रात का अंधेरा कि कितनी किसकी नेकी कहाँ तक कबूल होएगी. तो उसी तरह कैटेगरीज मुझे और सबसे बड़ी बात इखलास, कि किस खुलूस के साथ बिल्कुल किया. अब कोई देख नहीं रहा. बिल्कुल. सादा जी, मुझे ख्याल आ रहा था कि ये जो पहली बात आई ना कि सालिहीन की शिफात होगी अपने दूसरे साथियों के हक में, तो यानी एज मच एज वी डिज़ायर कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी और इम्तिहान में ना डाले और अपनी रहमत से शामिल कर ले, लेकिन यहाँ अमल करते हुए अपनी नीयत को बहरहाल हमें इससे अबव ही रखना होगा ना, कि अगर हम किसी के साथ खैर ख्वाही कर रहे हैं तो ये तो नहीं, इसलिए तो नहीं करेंगे कि आप मुझे याद रखिएगा, कोई ऐसा ना हो मैं मिसिंग हूँ. तो खैर यानी क्योंकि इस तरह बाज़ औक़ात आपस में इंसान कहने भी लगता है, मैंने एक्चुअली सुना भी है लोगों को कहते हुए ना कि अच्छा ये हमारी सिफारिश कर देंगे, इनके साथ इस तरह करें. या जैसे कल भी बात हुई थी कि जो लोग जिन्हें जन्नत में इंशाल्लाह जिनके लिए शफाअत होगी, कि जिनसे आपका मामला अच्छा होगा वो आपके लिए करेंगे. तो अब हम मामला अच्छा करते हुए तो ये चीज़ नहीं नियत में आने देंगे ना कि ये कल को हमारे लिए जन्नत में अपर लेवल पे ले जाएं, या यानी क्या इसमें गाइडलाइन नियत है? देखें, कोई भी नेक अमल है ना, एक उसूली सी बात है, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए. बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए. सही. ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी एक दफ़ा कि बाज़ हम सिर्फ इसलिए सदका करते हैं कि हम बला से बच जाएं, बाज़ इसलिए करते हैं कि हमें और मिल जाए. ये सारी बातें सेकेंडरी हैं. असल में ये है कि अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हर काम करना चाहिए. जैसे एक शख्स ने कहा ना कि कोई शख्स जिहाद करता है कि उसका बहादुर कहलाए, और कोई करता है कि उसको यानी नहीं सखी नहीं कहा जाए, यानी वतन के लिए या यानी दुनिया का मालूम मता हासिल करने के लिए, तो अल्लाह के रास्ते में कौन सा है. तो आपने फरमाया सिर्फ वो है जो अल्लाह के लिए फी सबीलिल्लाह करता है. तो कोई बड़े से बड़ा मामला हो, बड़े से बड़ी नेकी हो, छोटी से छोटी नेकी हो, करते वक्त यही सोचना चाहिए कि मैं अल्लाह को राजी कर रही हूँ. और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो बंदे खुद ही राजी हो जाएंगे. बिल्कुल, यानी हमने तो इखलास पे रखा है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या इस तरह जो एक दूसरे को कहा जाता है ये कहना इनअप्रोप्रिएट है? नहीं, इनअप्रोप्रिएट नहीं है ये किसी को कहना, याद रखना कोई ऐसी बात नहीं है. इस पर वो एक इब्नुल कय्यिम की शायद पोएम भी है या कुछ एक बयान भी है, जिसको वो काफ़ी वो वीडियो आती रहती है वक्तन फवक्तन कि जब तुम जन्नत में चले. हाँ, तो इस कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो दुआएं ही करनी चाहिए, क्योंकि वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह. दादा मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे जितना भी हमने सुना उसमें ईमान की इतनी वैल्यू नजर आती है, तो जब मोमिन जहन्नम में जाएंगे जो अपनी गलतियों की वजह से, तो क्या एक ही जहन्नम होगी, कुफार भी उसी जहन्नम होंगे या मोमिनों का अलग? जहन्नम एक ही होगी, दर्जे अलग अलग हैं, लेकिन ये कि आगे आएगा कि कुफार कहेंगे कि तुम्हारी नमाजें और तुम्हारे नेक काम किस काम आए कि तुम भी हमारे साथ ही पड़े हुए हो. तो उस वक्त फिर उनको निकाल लिया जाएगा. तो वो सूरत अल हिज्र में आता है ना कि रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन. हसरत होगी ना कि हाँ, ये तो वो उस वक्त कि इस्लाम का जो फायदा उनको उस वक्त पहुंचेगा, तो दूसरे लोग भी चाहेंगे काश हम भी मुसलमान होते. जी जी.
سازا جی جب آپ نے یہ کہا نا کہ ان کی سائزز جیسے ککڑی ہے تو ککڑی کی طرح چھوٹے، اور تو ککڑی کا بھی ویسے بھی جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مرجھایا ہوا سا ہوتا ہے، اور اس کے نرم ہوتا ہے نا، نرم اینڈ اس پہ ٹینڈر ہوتا ہے. لائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ایسے کچھ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بلوم ہو جائے اور کیوکمبر کی طرح بن جاتا ہے لمبا تو کتنا اسموتھ اینڈ لائک اچھا نظر آتا ہے. تو یعنی کہ وہ جب وہاں سے نکلیں گے اور پھر جب ان کو بلوم کیا جائے گا اور انہیں صاف ستھرا کیا جائے گا تو ایک دماغ میں ویژول بھی آتا ہے کہ دونوں میں سے کیسا فرق نظر آئے گا. استاذہ جی مجھے چھوٹی سی بات یہ خیال آ رہی تھی کہ یہ جو اہل جنت پھر بار بار جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس منتیں کریں گے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ خیر خواہی دیکھیں وہاں جا کے بھی رہی، جن کے پاس دنیا میں ہے تو پھر وہیں پہ جا کے ان کو بھی وہ ہوگی. تو پھر وہ سورہ یاسین والا شخص بھی یاد آ رہا تھا جس کو لگا کہ میری قوم کو کاش معلوم ہوتا. اور استاذہ جی جہنمیون کے بارے میں پڑھ کے بہت زیادہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا کوئی کچھ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ لگیں گے، حجاب پہن کے جائیں گے تو ڈفرینٹ لگیں گے، عبایا پہن کے جائیں گے تو ڈفرینٹ لگیں گے، اور وہاں دیکھیں وہاں جنت ہے اور وہاں ڈفرینٹ لگ رہے ہیں یہ لوگ. تو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. بس اس بات کی یہ جو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. وہ انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی، کیونکہ وہاں سے نکل کر بھی جسم کے اوپر جو نشان ہے وہ لوگ دیکھیں گے یہ کون آئے، یہ جہنم والے آ گئے. تو جہنمیون تو بستغفر اوہ نبی نہیں ہوگا اور ایک پورا قبیلہ اس میں جائے گا. تو اتنی موٹیویشن ہو رہی تھی، اللہ سے دعا کرنے کو دل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اور آج اب یہ سب پڑھ کے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ. سب سے آخر میں ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور نرمی کرنے والے پر نرمی کرتے ہوئے جہنم سے اس کو نکال لیا جائے گا. جو دنیا میں نرمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر نرمی کرے گا. مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد جو ہے نا اس وقت جو ایگزسٹنگ بکس ہیں ان میں سے سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی. امام احمد جو تھے انہوں نے جو حدیثیں کلیکٹ کی ہیں اس وقت وہ احمد شاکر نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، مصر کے ایک اسکالر ہیں، اور 50 والیومز میں وہ چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مسند ہے، صحابہ کے نام سے احادیث ہیں، یعنی آپ کو وہاں بخاری کی طرح ٹاپک وائز حدیثیں نہیں ملیں گی، بلکہ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتنی حدیثیں وہ ساری آپ کو اکٹھی ایک جگہ ملیں گی. حضرت عائشہ کی حدیثیں کتنی ہیں وہ ساری آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی. اسی طرح سارے صحابہ سے جو احادیث روایت ہیں وہ سب ایک ایک جگہ مل جائیں گی. اگرچہ اس کلیکشن میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں اور اس کی تخریج وغیرہ بھی ہو رہی ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک زندگی لگائی اور اتنا بڑا سرمایہ ہمارے لیے اکٹھا کیا. امام احمد جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ محدث تھے بلکہ فقیہ بھی تھے، اور 4 اسکول آف تھاٹس جو ہیں فقہا کے ان میں سے سب سے آخری امام احمد ہیں. اور ان کے نہ صرف یہ کہ فقہ بلکہ حدیث اور عقیدے کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا ہے. اور انہوں نے ہی خلق قرآن کے مسئلے میں جب انکار کیا تو ان کو بہت سزا بھی دی گئی. تو بہت بڑے اسکالر ہیں. ہم نے کبھی یہ کتابیں دیکھی بھی نہیں ہیں، یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نا کہ اتنی محنت جس پر ہوئی ان چیزوں کو ہم نے نہ خود دیکھا نہ اپنے بچوں کو. ہم میوزیمز دکھانے لے جاتے ہیں، ہم
مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تو انسان نکال کے ایک کتاب دیکھے کہ حضرت عائشہ سے کون کون سی حدیثیں ہیں، کس کس کے طرح کی ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک، کوئی مسند سلیکٹ کی جا سکتی ہے اس میں سے کسی ایک صحابی کی مسند. ساری تو مشکل ہے، لیکن ایک صحابی کی مسند. اللہ تعالیٰ آسان کرے ہم سب کے لیے اور ہمیں واقعی علم کی قدر کرنے والا بنائے. میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی نا، جیسے علوم الحدیث میرا سبجیکٹ تھا پڑھانے کا، تو میں نے علوم الحدیث پر اس وقت تک جتنی، یہ لیٹ 80s کی بات ہے، جتنی کتابیں چھپی ہوئی تھی وہ سب خرید لی تھی. اور جب میں کلاس میں جاتی تھی تو پورا پائل میں ساتھ اٹھا کے لے کے جاتی تھی. اور جو میں انٹروڈیوس کراتی تھی کہ سب سے پہلی کتاب یہ رام ہرمزی کی چھپی ہے، المحدث الفاصل، تو وہ پھر میں نکال کے دکھاتی تھی یہ کتاب ہے، پھر دوسری یہ ہے، پھر تیسری، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے اب تک کی کیا چھپی ہیں جو اویلیبل تھیں. جہاں جہاں بھی ہم گئے ہم نے بہت کتابیں خریدی. تو اس کے بعد یہ کہ پھر وہ میں اسٹوڈنٹس کو کہتی تھی کہ آپ ان کی کم از کم زیارت کر لیں، کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس کیا کیا سرمایہ، کیونکہ حدیث کے اوپر شکوک و شبہات بہت ڈالے گئے ہیں نا. اور میرا اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان شکوک و شبہات کا کچھ نہ کچھ جواب دیا جائے، یا کم از کم یہ ہے کہ اپنے اوپر اثر نہ آنے دیا جائے، خود نہ شک کا شکار ہوا جائے. تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی یوں بھی کرنا چاہیے کہ جو ہماری لائبریری میں بھی کچھ کتابیں ہیں، جیسے سنن کی کتابیں ہیں یا اور اس طرح کی، تو وہ کم از کم دکھائی جائیں کہ یہ کتابیں ہیں. اب سب کچھ چونکہ آن لائن آ گیا، نیٹ پہ آ گیا، اب اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے والیوم تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس وہ انڈیکس مل جاتا ہے یا پھر وہ حدیثیں مل جاتی ہیں، اور اس میں سے بھی سرچ کر کے بس وہ اٹھا لیتے ہیں، باقی کیا ہے کیا نہیں اس سے تو بالکل ہی لا علم ہو گئے ہیں. تو گھروں میں تو جگہ نہیں ہے کتابیں رکھنے کی، اس لیے خریدتے بھی نہیں ہیں ڈر کے مارے. وہ میں نے اسلامی یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دی تھی، کیونکہ وہاں پر ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو کیونکہ اس کے بعد میں پھر کراچی گئی، کراچی سے کینیڈا آ گئی، پھر وہ چیزیں جو تھی وہ ضائع ہونے کا اندیشہ. کچھ الہدا کی لائبریری کو ڈونیٹ کر دی تھی. تو اب میری لائبریری کا ایک بڑا حصہ اسلام آباد الہدا کی لائبریری میں ہے، اور اسٹوڈنٹس کو وہاں ریسرچ کا کام دیا جاتا ہے الحمدللہ. اور وہ پھر کم از کم جا کے کتابیں نکال کے اس کو دیکھتی ہیں. مثلا اس طرح کا ہوم ورک دیا جانا کہ یہ حدیث سنن نسائی سے نکال کے لائیں، تو وہ پھر کم از کم کھولیں گے، چیپٹر دیکھیں گے، حدیث نکالیں گے، اچھا کہاں لکھا. جب دیکھتے دیکھتے پھر کئی اور چیزیں بھی نگاہ میں آ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک، جس طرح لوگوں کو بازار گھومنے کا شوق ہوتا ہے، وہ بھی اسی لیے ہے نا کہ اور کچھ کرنے کو نہیں، تو پھر وہیں دل لگاتے ہیں جا کے. تو یہ بھی علم کی ایک پوری دنیا ہے، ایک جنت ہے جس میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. ابھی بھی استاد جی ماشاءاللہ آپ کو سیرا چاہتا ہے، بہت لوگوں کو بخاری کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اور دیکھو اب بخاری لوگوں کے گھروں میں ہے. الحمدللہ کہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. بس ان سب چیزوں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. علم جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ ہی آتا ہے. آمین آمین. بالکل. اس دن ٹی کیو انگلش کے جو تھا پکنک میں سب سے ملاقات ہوئی، آپ یقین کریں بالکل کیفیت اور تھی. یعنی بہت دنوں کے بعد میرے دل کی وہ حالت ہوئی تھی کہ سبحان اللہ، یہ علم حاصل کرنے والے طالب علم اکٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور سب محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں. کیونکہ کسی کو دیکھ کے اسمائل کرنا بھی ایک صدقہ، سلام کرنا ایک صدقہ، کوئی بات شیئر کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی خوشی ہوتی. اور پھر یاد آئے کون کون کلاس میں سوال کرتا تھا، کون کیسے بیہیو کرتا تھا، تو بہت ہی اچھا لگا.
تو سب سے آخر میں ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب سفارش کر چکیں گے تو اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ دیکھو جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو، تو جہنم میں انہیں ایک آدمی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں، البتہ میں لین دین میں لوگوں سے نرمی کیا کرتا تھا، معاملہ نرم کرتا تھا لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو۔ اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا؟ وہ کہے گا نہیں، البتہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کے میری راکھ کا سرما بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا، اس طرح رب العالمین مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا۔ اللہ عز و جل پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ عز و جل اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں اسی کی مانند اور اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی۔ وہ کہے گا اے رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، یعنی یہ واقعی وہ اس کو یقین نہیں آئے گا کہ واقعی میرے ساتھ مجھے اتنا کچھ ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نرمی کرنا اور اللہ کا خوف اختیار کرنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالآخر انسان کو جہنم سے نکال دیں گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا، پھر بھی ان کی چھوٹی سی کوئی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نکال دیے جائیں گے۔ اب ذرے برابر بھی کوئی، اللہ عز و جل فرمائیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں نا ایمان تھا یا اللہ کا ڈر تھا، تو اللہ پر ایمان تھا تو تبھی ڈر تھا نا، یہ تو اسی وجہ سے اللہ عز و جل فرمائیں گے فرشتوں نے شفاعت کر دی۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، چونکہ تھوڑی سی چیزیں فرق ہیں اس میں تو اس لیے معنی وہی ہے لیکن ڈیٹیل فرق ہے۔ فرشتوں نے شفاعت کر دی، انبیاء نے شفاعت فرما دی، مومنوں نے شفاعت کر دی، اور ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات بھی باقی نہ رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور یہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں اب کچھ صحن کے اندر ہے کچھ باہر ہے، جس کا نام نہر الحیات ہے۔ وہ اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانہ پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ اگاتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کبھی وہ دانہ پتھر کے پاس ہوتا ہے، کبھی درخت کے پاس، اور جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز اگتا ہے، اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا آپ جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہو، یعنی اس طرح کے سارے پودے آپ نے خود دیکھے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے، جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں، اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ عتیق کہتے ہیں نا آزاد کردہ کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مرسی کا ایک حصہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے۔ وہ کہیں گے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اصل خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہو۔ سوچتے ہو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور
وہ ریئلائز بھی نہیں ہم کرتے، اور چلتے پھرتے ہیں اور اس کا رزق کھاتے ہیں اور سانس لیتے ہیں اور ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، جھلس جائیں گے، صرف کوئلہ نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوگا، جھلس جائیں گے۔ پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں جہنمیون کہا جائے گا، یعنی یہ شفاعت کے بغیر اللہ کی رحمت کی بنا پر جنت میں جائیں گے۔ پھر مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے علم اور رحمت کی وجہ سے جہنم سے جو لوگ نکلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت اور اہل جہنم میں امتیاز ہو جائے گا، الگ الگ ہو جائیں گے، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو انبیاء کھڑے ہو کر سفارش کریں گے، ان سے کہا جائے گا جاؤ اور جس جس کو پہچانتے ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز سے پہچانیں گے؟ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ انہیں نکال لائیں گے، اور اس وقت ان لوگوں کے چہرے جھلس چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا۔ جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی ساری سیاہی نہر کے کنارے ہی گر جائے گی، اور وہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے۔ اس کے بعد انبیاء دوبارہ سفارش کریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ، جس کے دل میں قرات کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سے انسانوں کو نکال لائیں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سے انسانوں کو نکال لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرمائے گا، اب میں اپنے علم اور اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہوں۔ یعنی سب جہنم میں نیک جانے والے نیک لوگوں کا تو انبیاء کو بھی علم نہیں ہوگا، نیک نہیں جو مومن ایمان والے، یا جن کو پہچانیں گے انہی کو نکالیں گے۔ اب میں اپنے علم اور اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہوں، چنانچہ پہلے سے دگنی تگنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی وہ جو فرشتوں اور انبیاء اور صالحین وغیرہ کی شفاعت سے نکلے، اس سے دگنے یا تگنے لوگ جو ہیں جہنم سے نکالے جائیں گے، اور ان کی گردن پر لکھ دیا جائے گا، یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، اتقاء اللہ ہیں۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں جہنمیین کہہ کر پکارا جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر وہ نشان ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق آنکھوں کے درمیان نشان ہوگا، اتقاء اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا اور میری باقی امت کو اہل جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا، جہنمی ان سے کہیں گے کہ تم تو اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اللہ الجبار عز و جل فرمائے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ان لوگوں کو جہنم سے ضرور آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ انہیں جہنم سے نکال لے گا، اس وقت وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دلوایا جائے گا، اور وہ ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پہ دانے اگتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے درمیان، یعنی دو بھووں کے درمیان لکھ دیا جائے گا، اتقاء اللہ عز و جل، کہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کہیں گے یہ جہنمی ہیں، تو اللہ الجبار فرمائے گا نہیں، بلکہ یہ الجبار عز و جل کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ شفاعت سے محروم رہیں گے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے،
اس کا مطلب کوئی ان پہ سفارش نہیں کرے گا، نہ فرشتے کریں گے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا، اور نہ ہی نیک لوگ ان کی سفارش کریں گے. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. سورۃ النساء میں آتا ہے 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ کفار اور مشرکین بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو شرک جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا. پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لاؤں گا کہ اتنے لا سکتے ہیں آپ. پھر میں دوسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی. پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا. پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے گھر کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی. پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھے گا. پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا. آپ نے بیان کیا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا. پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کروں گا. پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ہو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بھیجے. یہی فرمایا یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے. تو یہ قرآن نے روک رکھے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیات اوپر جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح انبیاء اور نیک لوگوں کے قریبی کافر رشتہ دار شفاعت سے محروم ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اپنے باپ سے ملے گا اور کہے گا اے ابا جان میں کیسا بیٹا تھا؟ تو باپ کہے گا بہترین بیٹا. تو وہ کہے گا کیا آج تم میری اطاعت کرو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو بیٹا کہے گا میرا تہمت پکڑ لو، اور وہ اس کے تہمت کو تھام لے گا. پھر وہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے جلوہ گر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو ہو جاؤ. وہ کہے گا یا اللہ میرا باپ بھی میرے ساتھ ہی جائے گا، تو نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، تو مجھے رسوا نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ باپ کی شکل بجو کی طرح بنا دے گا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا. وہ اپنی ناک کو پکڑے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا وہ تیرا باپ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں، کیونکہ اس کی شکل بدل دی جائے گی. کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ انہوں نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي
یوم یبعثون. پھر اسی طرح جو ظالم انسان ہیں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. ظالمین سے مراد مشرکین ہی ہیں، لیکن اگر عام معنی میں ظالم لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور نہ ان کا کوئی سفارشی ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل ان کے خلاف نفرت سے بھرے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو تو مزہ چکھنا ہی چاہیے. اس وقت بھی دیکھیں دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو لوگ ان کو کیسی کیسی بددعائیں دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں کہ خدا ان کو پکڑے اور ان کا برا ہو. اور اسی طرح غلو کرتے ہوئے اسلام سے خارج ہونے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہیں ہوگی. نمبر 1 انتہائی ظالم حکمران، اور نمبر 2 غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے خارج ہونے والا. کیا مطلب؟ یعنی دین میں ایسی باتیں کرے کہ وہ دین سے ہی باہر نکل جائے. ایک روز کسی نے مجھے کلپ بھیجا، اس میں کوئی ذاکر کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے کیونکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کسی سے، تم لوگ علی کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ بھی ایسی ایسی باتیں تھی کہ جو زبان پہ نہیں لائی جا سکتی، اتنے کفریہ کلمات تھے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ دین میں ہی اتنا غلو کر لیتے ہیں کہ وہ دین ہی نہیں رہتا اور دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظلم اور غلو دونوں چیزوں سے بچائے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو جی ناہید. استاذہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات اتنی پیاری لگی کہ وہ اپنے علم اور حکمت سے لوگوں کو نکالے گا آخری میں، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو، صالحین کو اپرچونٹی دے رہا ہے کہ وہ کسی سب کی سفارش کرے. یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ وہ ہی ہیز دا پاور ٹو ڈو ایوری تھنگ، مگر وہ دوسروں کو کیسے آنر دے رہے ہیں. کتنا بڑا دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کتنی بڑی بات ہے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا دل ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا. ہاں وسیع کتنی بڑی وسعت، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. بالکل کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ. استاذہ جی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے نا بار بار جائیں گے بار بار جائیں گے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ کتنی زیادہ امت کی خیر خواہی کہ خود جنت کو انجوائے ہی نہیں کر رہے، بس فکر اپنی امت کی ہو رہی ہے. تو پھر تصور میں آ رہا تھا جیسے مائیں کہیں چلی جائیں اچھی جگہ پہ بغیر بچوں کے تو وہ ان کو چین نہیں آتا، بار بار بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں یا اداس ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی. آج کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پڑھانا چاہیے بچپن سے ہی بچوں کو یا کچھ؟ تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ قرآن نے ان کو روکا ہوگا، تو جو لوگ قرآن سے پڑھتے ہی نہیں اور آتے ہی نہیں اس طرف اور انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، پھر وہ ہر طرح کے نظریات سے وہ پھر متاثر ہو جاتے ہیں نا ہر قسم کی جو بھی ان کو دیا جاتا ہے، اسپیشلی اب جو آج کل دور چل رہا ہے. they want a new thing, everything. آپ دیکھیں بچہ ہوتا ہے نام رکھتے ہیں وہ بھی نیا نام رکھنا ہے چاہے اس کا مطلب کچھ بھی نہ ہو. تو ابھی کسی نے نام رکھا ایانا مرساہا، میں نے کہا تو لیکن نام کیسے نام لکھ رہے ہیں؟ نہیں وہ ایانا لکھا ہوگا نا عقل مند کے معنی. الف یہ الف نون بتایا انہوں نے. نہیں وہ بچوں کے لیے آتا ہے. ایک سیانے ہوتے ہیں ایک ایانے ہوتے ہیں. پنجابی میں ایانے جو ہے نا وہ ناسمجھوں کو کہتے ہیں. ایانا اگر ہے شد کے ساتھ تو پھر کہاں ہے ایانا یبعثون، کب؟ انشاءاللہ میرا ارادہ یہی ہے کہ اب ایک دفعہ یہ کورس پورا ہو سکتا ہے اکتوبر کے اینڈ تک ہم اسے مکمل کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی جنت اور جہنم کا تفصیلی بیان ہوگا. تو پھر میرا ارادہ ہے کہ
सूरत अन्निसा पढ़ाई जाए, जो हमने तज़कीरुल कुरान का सिलसिला शुरू किया था। उसकी वजह यह है कि एक तो तालीमुल कुरान है जो काफ़ी डिटेल में है, और एक फ़हमुल कुरान है जो बहुत ही तेज़ है। तो उन दो के बीच में हर आयत का थोड़ा थोड़ा मफहूम समझा कर, और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें, ताकि ऐसे लोग जो ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते कम अज़ कम वो भी कुरान से गुजर जाएं। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में यही 2 दिन अगर इस तरह ही चलता रहे तो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो लेसन हम लोगों ने मुकम्मल किया, और शिफात के बारे में बहुत सारी कुछ चीज़ें पहले से मालूम थी, कुछ नहीं मालूम हुई, और बहुत सारी उम्मीद भी हुई और डर भी लगा। तो एक क्विक से रिव्यू कर लेते हैं। आप लोग भी शेयर करें जो आपकी फीलिंग्स थी, आप कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, मैं दुआ करती हूँ। अगर आप में से कोई कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहता है तो वो हैंड रेज कर सकता है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन इलाही आमीन। जी, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई थॉट नहीं आती जहन में करते हुए? चलिए, आज के लेसन में ये बताइएगा कि सबसे मोटिवेशनल बात आपको क्या लगी? पूरा बयान सुनने के बाद जो शिफात का है उसमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल जो है वो बात आपको क्या फील हुई, ये बताइएगा। डू सम नेकी, नेक काम यानी करते रहना चाहिए। मीज़ान को जो है वो हमने भारी करना है। अल्लाह सुब्हान ताला की मर्सी रहमत वसअत वाली है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला का दर हर वक्त खुला है तौबा का। कोई भी काम करें, बहुत स्केरी ये वाली तो बहुत ज़्यादा डराने वाली थी ना। हम बहुत सारे, ख़ास तौर पे जब हम सदकात कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हमें नियत को दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरी है ना। ये अल्लाह सुब्हान ताला आग से बचा ले, जो मेन जो असल कामयाबी यही है ना कि जो आग से बचा लिया गया वही कामयाबी है। तवक्कुल और नियत, बिल्कुल गुड डीड्स की तरफ और डिफरेंट वेज ढूंढने हैं। और जो है इवन आप ये देखें कि लास्ट में, अच्छा ये बताइएगा सबसे पहले शिफात कौन करेंगे? सबसे पहली शिफात किनकी होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सबसे आखिर में कौन करेंगे? सबसे आखिरी शिफात कौन करेगा? सबसे आखिर में शिफात अरहम राहिमीन की होगी, ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला खुद करेंगे। तो आप देखें बीच में कितना सारा मौका दिया। जैसे एक सिस्टर ने शेयर भी किया कि अल्लाह ताला की कितनी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, अच्छा तुम काम कर लो, तुम कर। जैसे हम
कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन एक माँ के बहुत सारे बच्चे हों और वो हर बच्चे से इक्वल प्यार करती है और वो उनको डिसहार्ट नहीं करना चाहती, तो वो कुछ ना कुछ काम डिवाइड कर देती है ना कोई उनको चीज दे देती है, अच्छा तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये, कि सब उसके क्लोज भी रहें और ये भी फील ना हो कि कोई किसी को इग्नोर किया जा रहा है। कि अंबिया से स्टार्ट करके अल्लाह सुब्हान तआला एंड पे जो है वो खुद कर रहे हैं अपनी रहमत से, और किसको, जिसके मामले में नरमी है। तो मुझे ख्याल आ रहा था कि बाज़ दफ़ा हम बच्चों के साथ ख़ास तौर पे पढ़ाने के मामले में कितनी सख्ती कर जाते हैं। तो कितना दर्जा है ना, अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें, अहादीस का बयान होना, मंजर कशी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा चीज़ों से मोटिवेशन देना, जन्नत और जहन्नुम का बयान, ये सारी चीज़ें और मुख्तलिफ डीड्स के साथ मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स रखना या उसकी पनिशमेंट बताना, ये बेसिकली तरबियत हमारी की जा रही है ना, कि अच्छा आप इस चीज़ को अपने अंदर ले आओ। और द लीस्ट एंड पे जो अल्लाह ताला शिफात करेंगे किस बारे में, कि अपने आप में नरमी रखो, अपने अंदर नरमी पैदा कर लो। मोल्डिंग पावर होनी चाहिए इंसान के अंदर कि दूसरों के साथ मामला करे तो अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से करे। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही जो मैंने फील उस टाइम किया है ना, कि द लीस्ट वी कैन डू, अपने अंदर नरमी पैदा कर लें, जो हर एक के साथ, माँ बड़ों के साथ है, अपने कोलीग्स के साथ है, अपने छोटों के साथ है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, और नरमी पैदा करेंगे तो क्या होगा। बच्चों भी यही करते हैं, नरमी पैदा करने से अखलाक बेहतर होगा हमारा, है ना। जब हम अपने अंदर नरमी पैदा करेंगे, आजिज़ी आएगी, अखलाक अच्छा होगा, मुस्कुराहट भी आएगी चेहरे पे, क्योंकि जब नरमी पैदा करने के लिए अपने अंदर से एक ईगो और अपने गुस्से को ख़त्म करना है ना। अब इस नरमी वाली चीज़ पे गौर करें तो ऐसा लगता है कि बहुत एक वसी चीज़, जैसे हर चीज़ को उसने घेर लिया ना, खैर ख्वाही होगी बिल्कुल। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला के लिए ये सोच के कि अल्लाह ताला को नरमी पसंद है और मैं अपने अमल में नरमी ले आऊं, अपने अंदर में इस चीज़ को जो है वो, जैसे किसी का बड़ा खूबसूरत कॉल है ना कि वो अल्लाह ताला ने ज़ुबान में हड्डी नहीं रखी, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला को ज़ुबान की सख्ती पसंद नहीं है, इसलिए इसके अंदर हड्डी नहीं है ना। तो कितना हर चीज़ में अल्लाह ताला को यानी नरमी पसंद है। तो ये तो आज के लेसन में जो ओवरव्यू था उसका वो हमने देख लिया, और उस्ताजा ने जैसे आपको बता दिया कि अक्टूबर एंड तक ये कोर्स इंशाल्लाह कंक्लूड होगा और अगला सूरह निसा का स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इसी तरह मोटिवेशन के साथ जो है उसमें भी शामिल होंगे। और अब हम अनाउंस करते हैं अपने स्टार स्टूडेंट्स। पिछले वीक में आप लोगों को 2 क्विजेस मिल गए। कैसा रहा 2 क्विजेस का करना? क्विज नंबर 13 जो था जी गुड था, बहुत आसान भी था और एक तरह से एक रिमाइंडर्स थे ताकि आप खुद को भी रिमाइंडर हो जाए और दूसरों के साथ भी शेयर कर लें। तो जो हमारे क्विज नंबर 13 के स्टार स्टूडेंट्स हैं, मुहर्रम उल हराम का जो था वो क्विज नंबर 13 था। आयशा राहील, यास्मीन बानो, इरमान सारी, मुखलिस प्याज, हुमा समी, सुमैरम सैयद, उस्मा मुनीर, नाहिद सुहेब, नादिया उस्मान, शाहीना अहमद, साइमा इदरीस एंड रफत सदीकी। ये हमारे माशाल्लाह जिन्होंने 100% किया है। 100% आप कह लें कि स्टार होने के लिए एक इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके 1% कम है या जो 90s में हैं वो स्टार्स नहीं है। ये एक मोटिवेशन है साबिकून अव्वलून के लिए कि अटमोस्ट कोशिश जान लगा दें अल्लाह के यहाँ भी आप इसी तरह स्टार स्टूडेंट बन के जाएं। ये इस चीज की मोटिवेशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्विज नंबर 12 में हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनके 100% स्कोर्स रहे, शाहीना अहमद, नाहिद सुहेब, उस्मा मुनीर और इरमा अंसारी। अच्छा, अब आप ये देखें दोनों क्विजेस हैं, सेम क्लास है, सेम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन चारों के नाम दोनों क्विजेस में शामिल हैं, ठीक। तो इसी तरह
آخرت میں بھی کیا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں پہ ایک ہی نام پکارا جائے گا نا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ جب پوچھا تھا صحابہ نے کہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو جنت کے ہر دروازے پہ اس کا نام پکارا جائے گا، تو ابوبکر صدیق کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. تو ایک چھوٹا سا یہ کمپیریزن ہے کہ خوشی ہوئی نا جن کے نام دونوں جگہ پہ تھے 12 اور 13 میں اسٹار اسٹوڈنٹس، خوشی فیل ہوئی آپ لوگوں کو؟ آپ رسپانس بہت دیر سے دیتے ہیں بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے. خوشی ہوئی نا الحمدللہ. تو آپ سوچیں کہ جب حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، محاسبہ ہوگا، اور جب انسان ہر جگہ پہ کامیاب ہو جائے گا تو وہ کیسا خوشی کا عالم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، اور جن کا اللہ تعالیٰ، جن کے اوپر بس اللہ تعالیٰ نظر کریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. آمین. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. کوئی کوشچن آپ لوگوں کا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں یہیں پہ اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیش بورڈ کا، آپ کے ڈیش بورڈ پہ لنک ہوگا ٹیلی گرام کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم